الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ذکر اہل بیت جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا احترام اور قدر جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ سے نسبت رکھتا ہے، یقیناً وہ اہل بیت اطہار کی غلامی اور ان کی محبت سے اس کا دل سرشار ہے۔ اور جو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء ہیں وہ خصوصی طور پہ اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے محب ہیں، اور اہل بیت اطہار کی محبت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی نسبت اور اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جن جن چیزوں کا جن جن شخصیات کا تعلق ہے ان سب سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، یعنی میری مراد صحابہ کرام ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اس زمانے میں، امت میں اس دور میں ایک بڑے ولی کامل ہوئے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی الفت رکھتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک میراثی تھا، اس میں فاقہ آ گیا تو اس نے کہیں سے یہ سنا ہوا تھا کہ میاں شیر محمد صاحب اہل بیت اطہار سے، آل رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ میں میاں شیر محمد صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ میں آل رسول ہوں اور میں ان سے اپنا مقصد حاصل کروں گا، یعنی دنیاوی مقصد کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا، اہل بیت اطہار کی محبت کا سہارا لیا۔ اب یہ ایک میراثی ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ فطرتی طور پہ بڑے تیز ہوتے ہیں ایسے کاموں میں۔ تو ایک جگہ پہ آ کے وہ شرک پور شریف کے قریب پہنچا تو اس نے وہیں سے نیت ارادہ کر لیا مصمم، میں نے جا کے میاں شیر محمد صاحب سے کہنا میں آل رسول ہوں۔ وہاں سے وہ چلتا ہوا جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور میاں صاحب تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں آل رسول ہوں، حالات کا مارا ہوں، حالات خراب ہیں، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ حضور میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اپنے مریدین سے، اپنے خادموں سے فرمایا کہ بھئی یہ آل رسول ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی قدر کرو، ان کے لیے نشست لگاؤ۔ اور آپ نے اس کے لیے نشست لگوائی اور بڑی محبت کا اظہار کیا اور خادموں سے کہا کہ یہ آل رسول ہیں، ان کے ساتھ محبت بھی کرو، ان کی خدمت بھی کرو اور کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ المختصر کہ وہ کچھ عرصہ، چند ماہ کہہ لیں، بہرحال کچھ عرصہ وہ وہاں پہ رہا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا اور جیب بھی بھر گئی تو اس کے دل میں آیا کہ اب گھر چلنا چاہیے، جا کے اپنا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، اب یہ ڈرامہ کافی ہو گیا ہے، اب اس کو کلوز کرنا چاہیے۔ تو وہ میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور اب مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں شاہ جی، کیا بات ہے، کوئی غلطی کی خدمت میں کمی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں حضور آپ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، لہٰذا آپ کی محبت اور آپ کی شفقت، آپ کی الفت نے تو مجھے بھرپور کر دیا ہے۔ تو اب پیچھے چل کے گھر بار کا بھی کی کوئی خبر گیری لینی چاہیے۔
آپ نے فرمایا چلا ٹھیک ہے شاہ جی، چلے میں آپ کو چھوڑا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضور آپ زحمت نہ کریں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں نہیں شاہ جی، آپ والے رسول ہیں، آپ کو اس طرح تو نہیں بھیجا جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو آپ چل دیے۔ چلتے چلتے شرقپور شریف سے جب آپ تھوڑا سا باہر نکلے تو اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے یہ نیت کی تھی، مصمم ارادہ کیا تھا کہ میں میاں صاحب سے جا کے کہوں گا کہ میں اہل رسول ہوں، اس جگہ پہ آپ جا کے ٹھہر گئے، آگے آپ چلتے نہیں ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ آ کے کیوں ٹھہر گئے ہیں۔ تو حضور میاں شیر محمد صاحب شرقپوری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بھی شاہ جی جہاں تک آپ اہل رسول تھے وہاں تک میں آپ کو چھوڑنے آ گیا ہوں، آگے اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اسے بڑی شرمندگی سی ہوئی کہ وہ اپنے یعنی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میاں صاحب میرے حال سے واقف نہیں ہیں، مگر اللہ کے ولی تو سب کچھ جانتے ہیں۔ المومن فراست ینظر بنور اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت اطہار سے محبت، اہل رسول سے محبت کا یہ مقام دیکھ لیں کہ آپ جانتے تھے کہ وہ کون ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ کس کی نسبت کے حوالے سے میرے پاس آیا ہے اور کن کی نسبت کس نے اختیار کی ہے۔ آپ نے اس کی جھوٹی نسبت کا بھی احترام کیا، اکرام کیا۔ اور آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگا لیں کہ ایک اللہ کا ولی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپ کی اہل بیت کا، آل پاک کا اس قدر کرنے والا ہے، محبت کرنے والا، دنیا میں اس طرح محبت کر رہا ہے، تو حشر کے میدان میں آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آل پاک کی محبت اور آل بیت کی محبت کرنے والوں کی کتنی قدر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔